السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ صدر انجمن اور معزز ساتھیوں، آج کی اس پررونق بزم میں خشیت الہی کے موضوع پر کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو۔ میری بہنوں، انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور اس کی خشیت سے روتے، سسکتے اور آنسو بہاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان نبیوں پر اللہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدہ میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ اس لیے وارثین انبیاء یعنی علماء کرام کو ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، حتیٰ کہ مومنین کی عمدہ صفات میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معزز حضرات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید، کبریائی و برائی اور تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی کسی حال میں نافرمانی نہیں کرتے، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کی حیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ سب خوف الہی سے لرزاں و ترساں ہیں، نیز اس کے خوف سے گر گر پڑتے ہیں۔ آئیے اب امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خشیت الہی کے بارے میں صرف ایک واقعہ سنیے۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البقاء، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو۔ لیجیے صحیح بخاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خشیت الہی کے بارے میں ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کیا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوگا اس دن یعنی قیامت کے دن جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے۔ میری بہنوں، جب تمام فرشتے، زمین و آسمان، چرند و پرند، پہاڑ، پیڑ پودے اور پتھر سب اللہ سے خشیت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم وارثین انبیاء نہیں؟ کیا ہم داعی اللہ و رسول نہیں؟ کیا ہم سلف صالحین اور انبیاء کرام کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے طیور خوشنوا نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف و خشیت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا ہوگا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی. میری مسلمان بہنوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت زار کا شکوہ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھایا جائے. امام الہند علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہے. آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے. شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لے، لیکن اللہ پر ایمان اور غیر اللہ کا خوف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. میری بہنوں، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتو. آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم ایک زلزلہ تھے. آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے. وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو اپنے دلوں میں بسایا اور سمندروں میں اتر گئے. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.